جی السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج جو 18 تاریخ ہے، آج جو جلسہ پی ڈی ایم کا کراچی میں ابھی بس ختم ہونے کو ہے تقریباً، تو اس میں نے سوچا کہ تھوڑا سا میں نے جو سنا اس کے اوپر کامنٹری کر دوں۔ 2 دن پہلے گجرانوالہ میں ہوا، وہاں پہ بڑی دھواں دار تقاریر ہوئیں، وہاں پہ جو لہجے تھے وہ بہت ہی زیادہ سخت تھے، اور سب سے زیادہ لہجہ سخت ظاہر ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا تھا، جن کی وجہ سے ساری کی ساری تو جو میاں نواز شریف صاحب کی تقریر پہ جو اگرچہ ٹیلی ویژن چینلز پر نہیں چلائی گئی، لیکن اس کو سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ سنا گیا، دیکھا گیا، لوگوں نے اپنے اپنے کامنٹ کیے۔ تو اس دن بلاول صاحب بھی جو بولے وہ ان کی بھی کافی مطلب وہ گرجے برسے، اور کافی حد تک انہوں نے مطلب ہے کہ اٹیک کیا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر۔ لیکن آج جو ہے 2 دن کے بعد کافی چیزیں لگتا ہے کہ اور یہ اچھی بات ہے کہ ٹھنڈی ہوئی ہیں اس لحاظ سے، اور مطلب ہے کہ کوئی پرسنل اٹیک نہیں ہوا کسی کے اوپر، مطلب اسٹیبلشمنٹ میں کسی خاص شخصیت کا نام لے کے آج کسی نے کوئی اٹیک نہیں کیا، بلکہ مریم نواز صاحبہ نے اپنی اسپیچ میں جو باتیں کیں وہ انہوں نے آلدو ڈیفینڈ کیا، لیکن نواز شریف صاحب کی اسپیچ کو جو انہوں نے اس دن کی تھی، لیکن ایک کچھ ایکسپلینیشنز دیں جو کہ میرا خیال ہے کہ ایز ایف کہ جیسے ایک ایفرٹ ہوتی ہے، اور اگر یہ ایفرٹ ہے فرض کریں جو مجھے فیل ہو رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کیونکہ گرما گرمی پیدا ہوگی، جیسے میں فرام ڈے ون کہہ رہا ہوں کہ اگر پولیٹیشنز اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو اس کے نتائج بڑے شدید، بہت شدید قسم کے اس کے نتائج ہوں گے، جس کا نقصان ملک کو اٹھانا پڑے گا، سب کو اٹھانا پڑے گا۔ تو اس لحاظ سے آج مریم صاحبہ نے بلکہ یہ کہا کہ جی انسٹیٹیوشن کے اگینسٹ کوئی بات نہیں ہوئی، وہ میاں صاحب کی وہ اس طرح سے بات کر رہے تھے، اور پھر یہ بھی بات کی کہ فوج تو ہماری فوج ہے، فوج عوام کی فوج ہے، پاکستان کی فوج، اور اس طرح کے انہوں نے بلکہ اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ آلدو جب وہ لاہور سے جا رہی تھی، میرا خیال ہے مریم صاحبہ نے کچھ اس قسم کی بات کی تھی کہ میاں صاحب نے تو عمران خان صاحب کی تو بات ہی نہیں کی تھی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ بڑوں کی لڑائی میں عمران خان صاحب کہاں پہ آگے بیچ میں بات کر رہے ہیں، تو اس قسم کی بات کی۔ لیکن مریم صاحبہ کی اسپیچ آلدو انہوں نے کہا کہ میں نام بھی نہیں لینا چاہتی اور یہ وہ سب کچھ، لیکن ان کی اسپیچ کا کافی حصے کا جو ٹارگٹ تھے وہ عمران خان صاحب تھے، اور عمران خان کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کی جو پرائم منسٹر صاحب کی جو کل اسپیچ تھی، وہ اسپیچ میرے خیال ہے ایسی تھی کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ لوز بال دینا اور پھر اب آپ دوسروں کو کہیں کہ جو اس کو چھکا مار دیں، تو وہ پرائم منسٹر نے ایسی باتیں کی، ایسے جسچرز دیے کہ میرا خیال ہے وہ لوز بال ہے اور اپوزیشن اس پہ چھکا مارے گی، اور مریم صاحبہ نے وہ نانی والی بات کے اوپر اس کو پکڑا، اور اس میں انہوں نے جو بات کی بالکل جائز بات ہے کہ نانی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور انہوں نے بلکہ یہ کہا مریم نے کہ میں تو ایک نہیں بلکہ 2 بچوں کا، ایک نواسا ہے میرا، ایک نواسی ہے، میں جب جاتی ہوں گھر میں تھکی ہوئی تو اپنے نواسی کو میں دیکھ کے میں پرجوش ہو جاتی ہوں، خوش ہو جاتی ہوں۔ پھر بلکہ انہوں نے مجمع میں کہا کہ آپ اسے بتائیں کتنی نانیاں ہیں، کتنی دادیاں ہیں، اس رشتے کی حرمت کی بات، یعنی کہ یہ بات اس طرح سے برا اینی آؤ مریم صاحبہ کی اسپیچ کا جو آج جو فوکس تھا، ٹارگٹ، وہ عمران خان صاحب تھے۔ بلاول بھٹو صاحب نے جو بات کی وہ بھی اسی قسم کی بات تھی، اور انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ کو ایز سچ، ویسے وہ کافی انہوں نے بالکل ٹارگٹ نہیں کیا اس طرح سے، ان کا ٹارگٹ بھی سلیکٹڈ تھے، یہ کٹ پتلی وزیر اعظم تھے جن کو انہوں نے مطلب یہ کہا، اور پھر وہ جزیروں کی بات کے اوپر جو کہ وہ کہتے ہیں کہ سندھ کے جزیرے تھے، تو اس بات کے اوپر بھی انہوں نے کافی دیر بحث کی۔ لیکن اچھا ہے، لگتا ہے کہ جس قسم کی طرف اگر اللہ کرے کہ ایسے ہی چلے کہ آپ ٹھیک ہے اپوزیشن اسٹیبلشمنٹ کے ڈیوبیس رول کو آپ بالکل ڈسکس کر رہے ہیں، کرنا بھی چاہیے تاکہ امپرومنٹ ہو، لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کنفرنٹیشن والی صورتحال پیدا نہ ہو جائے۔ اگر یہ آپ کو ریئلائزیشن ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک پازیٹیو چیز ہے۔ باقی ٹھیک ہے، گورنمنٹ کے اوپر آپ اٹیک کریں، گورنمنٹ اس کا جواب بھی دے رہی ہے، لیکن جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ
گورنمنٹ کو کوشش کرنا چاہیے کہ ماحول ٹھنڈا ہو، ماحول گرم نہیں ہونا چاہیے. اگر اپوزیشن چاہتی ہے کہ پولیٹیکل ٹیمپرز ہائی ہوں تو حکومت کی یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے، بیکاز پولیٹیکل ٹیمپرز ہائی ہوں گے تو کام کاج نہیں ہوگا، حکومت صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکے گی، بزنس بھی افیکٹ ہوں گے، سب کچھ یہ مسائل ہوں گے. تو اس میں ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو سیاست میں، چونکہ وہ جو نانی والی فیکٹر والی بات کی، دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیاست میں ایک جیسے بہت زیادہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اس میں گندی لینگویج بھی کہہ سکتے ہیں، بری لینگویج بھی کہہ سکتے ہیں، بلو دا بیلٹ والی بات بھی کر سکتے ہیں. یہ رجحانات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں انفارچونیٹلی. یہ چیزیں کم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اس بات کی ریئلائزیشن ہمارے جو ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے ٹاپ لیڈرز ہیں ان کو یہ کرنی چاہیے. اس بات کا خیال عمران خان صاحب کو جو وزیر اعظم ہیں ان کو نہ صرف خود کرنا چاہیے بلکہ ان کے جتنے اسپوکس پرسن ہیں، اور انفارچونیٹلی جو پی ایم ایل این کے اسپوکس پرسن ہیں ان میں کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کی تو کوالٹی ہی یہی ہے کہ وہ غلط طریقے سے بات کرتے ہیں. وہ میں اگر یہ بھی کہوں کہ بدتمیزی کرنا ان کا ٹریڈ مارک ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے پرائم منسٹر کو چاہیے کہ وہ ایک ڈیسنسی لے کے آئیں. جو پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے، یا پولیٹیکل لیڈرز یا گورنمنٹ اور اپوزیشن، اختلاف جو مرضی آپ کریں لیکن تمیز کے دائرے میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. اور یہی چیز نواز شریف صاحب کو اور مریم صاحبہ کو چاہیے کہ اپنے فالوورز کو بھی بتائیں، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ انیشلی زیادہ تر لوگ پی ٹی آئی کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ بدتمیزی کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ انفارچونیٹلی پی ایم ایل این کے بھی لوگوں نے اور ان کے فالوورز نے بہت زیادہ اسی چیز کو فالو کیا، بجائے اس کے کہ آپ اچھی چیز کو پکڑیں اسی چیز کو فالو کیا. اور اگر ان کے اگینسٹ دیکھا جائے تو حالانکہ گورننس کے لحاظ سے بیڈ گورننس کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا ٹریڈ مارک ہے، اسی طریقے سے جب کرپشن کی بات ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی کا نام ایک دم سے لے لیا جاتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب تینوں پولیٹیکل پارٹیز کا کمپیریزن کرتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ ہزار اختلافات کریں، لیکن یہ جو بدتمیزی کا ٹرینڈ زیادہ ہوا ہے تو اس ٹرینڈ میں ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ پیپلز پارٹی کی کنٹریبیوشن اگر ہے ان کی یا ان کے کسی لیڈر کی یا ان کے فالوورز کی تو یہ بہت کم ہے، جو کہ بڑی اچھی بات ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پالیٹکس میں ڈیسنسی ضرور لے کے آئیں. ایک اور بات جو بار بار مداخلت کی بات کی جا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کی، اور جس کی وجہ سے آپ کا سول گورنمنٹ نہیں چل سکتی، جس کی وجہ سے سیاستدان، وزیر اعظم، ان کی کیبنٹ یا پارلیمنٹ صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے ہماری عدالتیں صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکتی، جو سب الزامات لگائے جاتے ہیں. اور ان الزامات میں بہت حد تک یعنی آپ پورے پاکستان کے آپ ماضی کو دیکھیں، ہسٹری کو دیکھیں تو یہ بالکل اس میں کوئی ناجائز بات نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مداخلت ہے جو پاکستان کو بہت نقصان پہنچاتی ہے اور جس کی طرف کسی نے بھی کبھی غور نہیں کیا، اور وہ مداخلت ہے پاکستان کی سول بیوروکریسی کے اندر. یہ جو سول سرکاری مشینری ہوتی ہے ہماری، جو پورے ملک کو چلاتی ہے، اصل مشینری یہ ہوتی ہے جو سروسز کو ڈیلیور کرتی ہے، جس سے گورنمنٹ کی پرفارمنس بہتر ہوتی ہیں، جو پوری حکومتوں کو، سسٹم آف گورنمنٹ کوئی بھی ہو، حکومتوں کو چلانے کا بیک بون جسے کہتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی جسے بولتے ہیں، وہ سول بیوروکریسی ہوتی ہے، وہ آپ کی ایڈمنسٹریٹو مشینری ہوتی ہے. اس کے اندر جو مداخلت ہوتی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی چونکہ زبانیں نہیں ہیں، وہ غلام بنا دیے گئے ہیں سول سرونٹس. تو جیسے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے ہماری سول گورنمنٹس، پولیٹیشنز، ہماری پارلیمنٹ یا عدلیہ، وہ ان کا کام افیکٹ ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ مداخلت ختم ہونی چاہیے. اسی طریقے سے جو ہمارے مداخلت کی جاتی ہے سول بیوروکریسی کے معاملات کے اندر اور بے انتہا مداخلت ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی سوچ بچار کرنا چاہیے.
اور اس مداخلت کے ذمہ دار ہمارے رولرز ہوتے ہیں، سیاستدان ہوتے ہیں، ہمارے پولیٹیشنز ہوتے ہیں، ہمارے ایم این ایز ہوتے ہیں، جو ہمارے وزیر اعظم، کیبنٹ ممبرز یہ سب ہوتے ہیں، اور انہوں نے بیوروکریسی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اس کو بہت کمزور کر کے رکھ دیا، اور اسی وجہ سے ہمارے حالات اس ملک کے گورننس کے بہت خراب ہیں۔ اس معاملے میں ویسے میں پھر کبھی بات کروں گا، لیکن تفصیل سے انشاءاللہ بات کروں گا، لیکن ابھی میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمیں اس مداخلت کو جب روکتے ہیں تو آئی وش کہ ہمارے سیاستدان اور ہماری گورنمنٹس جو ہیں اور ہمارے ذمہ دار جو ہیں وہ ایک اور اس مداخلت کے بارے میں بھی سوچیں، تاکہ اگر ہماری سول گورنمنٹس بہتر کام کریں وداؤٹ ایکسٹرنل انفلوئنس، تو ہماری بیوروکریسی کو بھی ایسا ماحول دیں، سول بیوروکریسی کو، کہ وہ بھی ایکسٹرنل انفلوئنس کے بغیر اس طرح سے کام کرے جو کہ بیسٹ مینر میں اس ملک کی اور اس ملک کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔